یاد رکھو مسلمان کمانے میں خرچ کرنے میں آزاد نہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے۔ یہ کافر ہے، جو ایسے مرضی کمائے، حرام سے کمائے، حلال سے کمائے، جیسے مرضی کمائے اور جیسے مرضی خرچ کرے۔ مسلمان تیرے لیے اجازت نہیں، تو حضور کا غلام ہے اور تو حضور کے حکم کا پابند ہے۔ پوچھا جائے گا یہ سب سے، تو فرمایا ان سے پوچھا جائے گا، یہ حساب دیں گے، اور چونکہ تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو تم 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے سب سے خوش نصیب طبقہ، اللہ نے مال و دولت سے نوازا، دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچایا، اور آخرت میں بھی آسانی کے ساتھ جنت میں چلے گئے۔ اور یہ قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ چیز مانگیں۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین، ہمیں دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ بڑی جامع معنی دعا ہے اور یہ قرآن کریم میں ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ یہ مانگو، دنیا کی بہاریں بھی مانگو، دنیا کی تکلیف نہ مانگو، عافیت مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بخار کے فضائل سنیں۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے، ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے اجر و ثواب ملتا ہے، تو دعا مانگنے لگے، یا اللہ مجھے بخار چڑھ جائے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بخار نہیں مانگنا، اللہ سے صحت مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے۔ ہاں اگر بیماری آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے بھائی؟ صحت مانگنی ہے، بہاریں مانگنی ہے، نعمتیں مانگنی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات قرآن کریم کے اندر، ان میں یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد رزق مانگ رہے ہیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق بھی عمدہ قسم کا مانگ رہے ہیں، دال روٹی نہیں مانگ رہے ہیں، فروٹ مانگ رہے ہیں دنیا کا، دنیا کے جو عمدہ رزق ہیں وہ مانگ رہے ہیں۔ وَارْزُقْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مولا ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے، پوری دنیا میں جو فروٹ ہیں ان ملکوں میں موجود ہوں یا نہ ہو، لیکن مکے میں موجود ہوتے ہیں۔ جو چیز ہمارے ہاں کینو آج کل نہیں ہے، موسم نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی اگر دوست گیا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو ان سے پوچھ لیں، وہ کہے گا جی یہاں پر کینو موجود ہے، فلاں ملک کے موجود ہیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں حکم ہے اچھائیاں مانگو، اور میں دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ نیک اولاد کا ہونا، اچھے دوستوں کا ہونا، رزق حلال کا ہونا۔ آج صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، یار کھڑے رہیں جتنی دیر سے آئے ہیں۔ آپ کو یہ احساس نہیں ہے؟ آپ کی تو ڈیوٹی ہے 12:30 بجے تک یہاں پہنچنا، آج اتنا ہی کافی ہے، اور آئندہ جتنی دیر سے آئیں اتنی دیر کھڑے ہوں، بیٹھ جائیں۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ مریدین کے لیے، آپ شاید ڈر نہ جائیں، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ تو میرے پیر ہیں نا جی، آپ بے شک 2:30 بجے آئے، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ یہ تربیت میں جو لوگ ہیں تو ان سے تو پوچھ گچھ ہونی ہے۔ آپ بچ گئے ہیں آرام سے، او ادھر دیکھو، سر چھپا کے بیٹھ کے، تمہیں تو کان پکڑانے چاہیے تھے۔ تو اس لیے تو لوگ بیعت نہیں ہوتے، یہ ہمیں کو پوچھے گا، ہمیں کو کہے گا، ہیں؟ تو یہی تو چیز مشکل ہے، یہی تو رکاوٹ ہے۔ لیکن انسان کے عروج کی چیز بھی یہی ہے، انسان کے عروج کی چیز ہے یہ اس کی تنزلی کی چیز نہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، یہاں ہم جو مرضی آپ کے لیے، جب ہم بھی جاتے ہیں ہمیں جو جھڑکیں پڑتی ہیں آپ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اوہ ہوئے توبہ توبہ جی، ایسی مرید ہونے سے تو بندہ ویسے ہی ٹھیک ہے۔
تو میرے محترم سامعین، ہمیں یہ حکم ہے دنیا کی اچھائیاں بھی مانگے اور آخرت کی اچھائیاں بھی مانگے، اور حق تعالیٰ عطا فرمائیں تو شکر ادا کریں اس کے اوپر۔ تو میرے محترم سامعین، پہلا وہ طبقہ جن کو مال و دولت سے بھی نوازا گیا اور ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور پھر اوپر سے نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائی، سب سے خوش نصیب طبقہ ہے۔ اور قیامت کے دن بھی کوئی سخت حساب نہیں ہوگا، بلکہ آسان حساب لے کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا جن کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے لیکن نماز روزے کے پکے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان کو دنیا کی تکلیف تو ملی ہے، کچھ رزق کی تنگی کی تکلیف تو ملی ہے، لیکن فرمایا آخرت کی بہاریں پہلے لوگوں سے بھی اللہ نے ان کو زیادہ عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی خوش نصیب طبقہ ہے، بیماریوں میں کٹ گئی، تنگیوں میں کٹ گئی، صبر شکر سے وقت گزار گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حق تعالیٰ بندے کو جنت میں ایک اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، اور بندہ اپنے عمل سے تو پہنچ نہیں سکتا، پھر حق تعالیٰ کوئی بیماری لگاتے ہیں، کوئی پریشانی کا سامنا کراتے ہیں، اور بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، حق تعالیٰ پھر اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جنت کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بھی خوش نصیب طبقہ ہے، یہ پہلوں سے بھی آگے نکل گیا کہ تکلیفوں کے باوجود وہ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار رہے۔ اب آ گیا تیسرا بد نصیب طبقہ، مال و دولت تو بے پناہ ہے ان کے